اور اللہ تعالیٰ کافی لوگوں کو جنت میں جنت کا راستہ نہ بتلائے گا۔ جو کافر ہے، بالکل ایمان نہیں رکھتا، پیغمبروں کو ایذا پہنچاتے ہیں، اللہ کا حکام کو بھی نہیں مانتا، ایسے کافروں کو اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ ہی نہیں بتائیں گے۔ اور ان لوگوں کے خرچہ کیے مال کے حالت جو اپنے مالوں کو خرچہ کرتے ہیں اللہ کی رضا جوئی کی غرض سے، اور اس غرض سے کہ اپنے نفس کو اس عمل شاق کھوگر بنا کر ان پر فختگی پیدا کرے۔ مثل حالت ایک باغ کے ہے۔ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں جو مال خرچہ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے اس کا ثواب کو امید رکھنے کے لیے جو خرچہ کرتا ہے، اس کے بارے میں بتلا کر آگے مثال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور ان لوگوں کے خرچہ کیے ہوئے مالوں کی حالت جو اپنے مالوں کو خرچہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی، اللہ کے راضی کرنے کی غرض سے، اور اس غرض سے کہ اپنے نفس کو اس عمل شاق کا کھوگر بنا کر ان پر فختگی پیدا کرے، یعنی غریبوں کو مدد کرنا۔ اس بات پر ان کا مثال ایک باغ کے ہے جو کسی ٹیلے پر ہو، اس پر زور کی بارش پڑ جاوے، پھر وہ دنا چگنا پھل لایا ہو۔ یعنی ان کا ایک باغیچے سے مثال دیتے، ایک باغیچہ ہو جیسا اوپر بالکل میٹھا سا مٹی، اور اگر تھوڑا سا بھی بارش گر گیا ہو وہاں کا درختوں کو پھل ایسا نکلتا ہے، بہت سے پھل نکل آ جاتا ہے، جس سے ان کو اناج زیادہ ملتا ہے، رزق میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ اس طریقے سے ان کا مال کو اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا کر قیامت کے دن اس کا ثواب ان کو دیں گے۔ پڑھی ہو پھر وہ دونا چگنا پھل لایا ہو، اور اگر ایسا زور کی مین نہ پڑے تو ہلکی پھلکی فوارہ ہلکی پھلکی بھی اس کو کافی ہے۔ یعنی اس باغیچے کو ہلکا سا زورا سا بارش بھی گر گیا تب بھی کافی ہے، بہت سے پھل پیدا کرتا ہے وہ باغ۔ اس باغ کے مثال بتاتے ہیں جو اللہ کی رضا جوئی کو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو خرچہ کرتے ہیں، ان لوگوں کا مال میں اس طریقے سے بڑھوتری ہوتی ہے۔ اگر آسمان سے زور کی بارش پڑے تب بھی، نہ پڑے تھوڑا سا بھی ہلکا سا فوارہ پڑے تب بھی ان کو دگنا چگنا پھل ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں بڑھوتری کرتے ہیں، ان کے ثواب میں بڑھوتری کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، اس کا مطلب اللہ کو آنکھ ہے۔ اس آیت سے ہم کو کیا معلوم ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو آنکھیں ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اسے اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب دیکھتے ہیں۔ بھلا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہے کہ اس کا ایک باغ ہو کھجوروں کا؟ اللہ تعالیٰ ایک اور مثال فرماتے ہیں، بھلا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہے کہ اس کا ایک باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا، اس کے درختوں کے نیچے نہریں چلتی ہو، اس شخص کو اس باغ میں اور بھی ہر قسم کے مناسب میوے ہو، اور اس شخص کا بڑھاپا آ گیا ہو، وہ آدمی بوڑھا ہو گیا، اس کا اتنا بڑا باغیچہ ہے، اس میں ہر قسم کے نباتات پھل وغیرہ پیکتے ہیں، تو وہ آدمی بوڑھا ہو گیا، اس شخص کا بڑھاپا آ گیا ہو، اور اس کے اہل و عیال بھی ہو جن میں کمانے کی قوت نہیں، یعنی وہ بوڑھا آدمی کا کھیت کے علاوہ اس کو کوئی کمانے کی قیمت نہیں ان کے گھر والوں کو، سو اس باغ پر ایک بگولا آوے جس میں آگ کا مادہ ہو، پھر وہ باغ جل جاوے، وہ باغ جل جاوے اس کے حیات میں ہی۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح نظائر فرماتے ہیں تمہارے لیے تاکہ تم سوچا کرو، یعنی اللہ کے راستے میں جو مال خرچہ کرتا ہے نا، وہ مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، کمی نہیں ہوتی۔
کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ مثالیں دے کے فرماتے ہیں، نظائر فرماتے ہیں تمہارے، تاکہ تم سوچا کرو، ایمان والو نیک کام میں خرچہ کیا کرو، عمدہ چیزوں کو اپنی کمائی میں سے، اور اس میں سے جو کہ ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ایمان والو نیک کام میں، اچھے کام میں خرچہ کیا کرو، عمدہ چیزوں کو، اچھی چیزوں کو اپنی کمائی میں سے، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اس میں سے کہ جو کہ ہم نے تمہارے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا ہے، وہ خرچہ کیا کرو اللہ کی راہ میں۔ ردی ناکارہ چیز کی طرف نیت مت لے جایا کرو، جس کو تم نہیں چاہتے ہو اس کو لوگوں کو بانٹ کر اس کا ثواب کمانے کی نیت مت رکھو، لے جایا کرو، اس میں سے خرچہ کرو، حالانکہ تم کبھی اس کے لینے والے نہیں۔ دیکھو میں نے پہلا بتایا نہ تھا، اور ردی ناکارہ چیز کی طرف نیت مت لے جایا کرو کہ اس میں سے خرچہ کرو، حالانکہ تم کبھی اس کے لینے والے نہیں، ہاں مگر چشم پوشی کر جائے تو اور بات ہے، ہاں مگر چشم پوشی کر جاوے تو اور بات ہے۔ اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں، تعریف کے لائق ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ تعریف کے لائق ہے، تعریف کے لائق ہے اللہ